اب اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصد نکاح بتلایا ہے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے۔ مقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نقل ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2052۔ کتاب النکاح میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ مقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فقال، اس نے کہا کہ انی اصبت امراتا ذات حسب و جمال، یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑی حسب نسب والی، یعنی خاندان اچھا ہے، قبیلہ اچھا ہے، خوبصورت بھی ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، لیکن یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، یعنی اولاد اس کی نہیں ہو سکتی۔ أَفَأَتَزَوَّجُهَا، کیا یا رسول اللہ میں اس سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں؟ اور فرمایا کہ لا، اس سے نکاح نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ثم آتا الثانیہ، پھر وہ دوسری مرتبہ آیا اور پھر اس نے آ کر پوچھا، پھر آپ نے فنہا ہو، پھر آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ثم آتا الثالثہ، پھر وہ تیسری مرتبہ آیا، پھر آ کر اس نے پوچھا تو فقال، آپ نے فرمایا تزوج الودود الودود فانی مکاثر بکم الامم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرو جو زیادہ اولاد پیدا کر سکتی ہو۔ کیوں؟ کہ میں تمہارے اوپر کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ تو یہاں آپ نے مقصد نکاح کو بتایا کہ مقصد نکاح صرف خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد نکاح یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد کو طلب کرنا، کیونکہ میری امت میں جتنا زیادہ اضافہ ہوگا، فرمایا اتنا ہی میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری کثرت کی وجہ سے میں باقی انبیاء پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔